جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان بھی یہاں پرورش پاتا ہے۔ یہ مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے، مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، ہمارا دل بناتا ہے، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ یہی تو نبی کا کام تھا، یہی تو نبی کا مشن تھا، یہی تو مقصد بعثت تھا۔ نبی کو کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ جو لوگ اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، نبی آ کر اس کو اللہ سے جوڑ دے۔ یہی تو مدارس کا کام ہے، یہی تو اہل مدارس کر رہے ہیں کہ اللہ کے مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ اہل مدارس ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، یہ مدارس ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مدارس کا جال اطراف و اقراف میں پھیلا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جبکہ حکومت رات دن ان کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، ایمان پکا رکھنا، مضبوط رکھنا، پوری دنیا مل کر ان کو مٹانے کی کوشش کرے لیکن نہیں مٹا سکتے انشاءاللہ، کیونکہ ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی طاقت بگاڑ سکی اور نہ بگاڑ سکے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ اب کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، 14واں پارہ اٹھائیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، او لوگو، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو اس کے ذمہ میں احادیث نبویہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور جہاں بھی قرآن و حدیث کی حفاظت کا کام ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کے ذمہ میں ان تمام جگہوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے۔ کوئی نہیں مٹا سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگریز اس ہندوستان میں آیا، جب اس کا قبضہ ہوا، یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا، تو انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف 1857 کی جنگ میں، سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کر دیا جائے، ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کر دیا جائے۔ ان کا بنیادی مشن تھا کہ علماء تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو بند کر دیا جائے، ان مدارس کی کاری کو ختم کر دیا جائے اور صفحہ ہستی سے اسلامی مراکز کے نام و نشان تک مٹا دیے جائے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہندوستان کے دور اندیش اکابر کو، مسلمانوں کے دور رس دینی مقتداؤں کو، جنہوں نے اس ملک میں دین و اسلام کی تحفظ و بقا کے خاطر جو کام کر رہے تھے مدارس کو بچانے کا، مدارس کو قائم کرنے کا، انگریزوں کی اس مذموم سازش کے مضر اثرات کو بھاپ لیا، اس وبا کی مولی جراثیم کو تاڑ لیا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہندوستان سے اصل مدارس کو نہیں بلکہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے پیشرو عالم دین نے، اللہ والوں نے ہندوستان کے اندر دین و اسلام کی تحفظ و بقا کے خاطر جگہ جگہ مدارس اسلامیہ کی بنیاد رکھی، ہندوستانیوں کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمع روشن رکھنے کے لیے جگہ جگہ ملک ہندوستان میں دینی مکاتب کا قیام فرمایا اور اپنے خون جگر سے ان اداروں کی آبیاری کی۔ ہمارے پیشرو بزرگ جانتے ہیں کہ جب تک ہندوستان میں مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے ان کے دلوں میں ایمان باقی رہے گا، جب تک مسلمان ہندوستان میں مدارس بناتے رہیں گے اور جب تک ملک ہندوستان میں یہ مدارس، جن لوگوں نے، چند مولویوں نے پیسے کے لالچ میں آ کر، برا نہ مانیے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو تو، چند روپیوں کے لالچ میں آ کر جن لوگوں نے مدارس کو وقف کیا تھا فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ان کو سرکار کے ہاتھ میں بیچ دیا تھا اور اسی سرکار نے کچھ دنوں کے بعد ان مدارس کو اپنے قبضے میں کر لیا اور آج نہ وہ مدرسہ چل رہا بلکہ سرکار اپنے نجی کاموں میں استعمال کر رہی ہے۔ یہ ہمارے مولویوں کی لالچ ہے جو چند کوڑیوں کی، 4 لوگوں کی کمائی کے لیے پورے ملک، پورے اس محلے کا، پورے اس شہر کے بھوشیہ کو سرکار کے ہاتھ میں بیچ دیتے ہیں۔ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ لوگوں نے وقت بھی کیا